بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کی آج ہم 13ویں قائد پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، درویش را ضرورت روئے نمود۔ ایک درویش کو ضرورت پیش آئی، مشکل پیش آئی، گلی میں از خانہ یار بدزدید، اس نے اپنے دوست کے گھر سے چوری کر لی، اپنے دوست کے گھر سے چوری کر لی۔ درویش را ضرورت روئے نمود، ایک درویش کو ضرورت پیش آئی، مشکل پیش آئی، گلی میں از خانہ یار بدزدید، اس نے اپنے دوست کے گھر سے چوری کر لی۔ ونفقہ کرد، اس چوری کو بیچ کر اس نے خرچ کر دیا۔ حاکم فرمود کہ دستش بو برید، حاکم نے، جو حاکم وقت تھا، بادشاہ تھا جس کے پاس فیصلہ گیا، اس نے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا، کہا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔ صاحب گلی میں شفاعت کرد، جس بندے کی چوری ہوئی تھی، جو چادر والا تھا جس کی چادر چوری ہوئی تھی، اس نے سفارش کی کہ من اورا بہل کردم، کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ قاضی کے سامنے اس بندے نے کہا جس کی چوری ہوئی تھی وہ بھی درویش تھا اور چوری کرنے والا بھی درویش تھا، تو اس جس کی چوری ہوئی تھی اس نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس کو بہل کردم، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو گفتار با شفاعت تو حد شرع فرو نہ گزارم، اس قاضی نے کہا کہ تیری شفاعت کے سبب، با شفاعت تو، تیری سفارش کے سبب حد شرع فرو نہ گزارم، میں شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس نے کہا کہ اس نے میری چوری کی تھی، لہذا میں نے اس کو کیا کیا، معاف کر دیا۔ اب قاضی نے کہا کہ تیری سفارش کی وجہ سے شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، شریعت کو۔ اب اس نے گفت کہا آنچے فرمودی راست است، اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے آپ نے درست فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، صحیح فرمایا ہے، لیکن ہر کے از مال وقف چیزیں بدزدد، بدز اصل میں دزدیدن مصدر ہے، دز اس کا مطلب ہے چوری کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مضارع آتا ہے دزدد، دزدد، لیکن اس نے کہا کہ وقف کے مال سے کوئی چیز چوری نہیں ہوتی، یعنی وقف کے مال سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کو چوری نہیں کہتے ہیں۔ وقف کے مال سے کوئی چیز لینے والا جو ہے لیکن ہر وہ چیز جو وقف کے مال سے ہو، ٹھیک ہے، اس کو لے لینے سے، اس کو حاصل کر لینے سے، لے لینے سے قطعش لازم نہ یاید، اس سے ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ لازم نہیں آتا، اس سے ہاتھ جو ہے وہ کاٹا نہیں جاتا۔ کہ الفقیر لا یملک، کیونکہ فقیر جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا، درویش جو ہیں وہ اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، تو وہ یہی کہنے لگا کہ الفقیر لا یملک، فقیر جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا۔ ہرچ درویشاں راست، ہرچ درویشاں راست، اصل میں یہ ہے راست، راست بمعنی سچائی ہوتا ہے، نیکی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے راست، اکٹھا لکھا گیا ہے۔ ہرچ درویشاں راست، ہر جو کچھ بھی درویشوں کے لیے ہے وقف محتاجاں است، وہ مفلسوں کے لیے، محتاجوں کے لیے وقف ہے۔ حاکم از وے دست بداشت، حاکم نے جو منصف تھا اس نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ملامت کردن گرفت، اور اس کو ملامت کرنا جو ہے شروع کر دیا، اس کو کیا کیا، ملامت کرنا شروع کر دیا کہ جہاں بر تو تنگ آمدہ بود، کہ تجھ پر جہان تنگ ہو گیا تھا، دزدی نہ کر دی، تو نے چوری نہیں کی،
الا مگر از خانہ چنی یارے ایسے یار ایسے دوست کے گھر سے۔ مراد کیا ہے کہ تجھ پر زمانہ، تجھ پر جہان، دنیا تنگ ہو گئی تھی کہ تو نے ایسے دوست کے گھر سے چوری کر لی جس نے تجھے معاف کر دیا۔ تو نے ایسے دوست کے گھر سے چوری کر لی جس نے تجھے معاف کر دیا۔ ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ذرا پھر اس کو سمجھ لیں کہ حاکم ازوے دست بداشت، حاکم نے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اس کو سزا دینے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ ملامت کردن گرفت، اور اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ جہاں بر تو تنگ آمدہ بود، کہ تجھ پر جہان تنگ ہو گیا تھا، کہ دزدی نہ کر دی الا از خانہ چنی یارے، کہ تو نے ایسے دوست کے گھر سے چوری کر لی جس نے تجھے معاف کر دیا۔ دوسرا لفظی ترجمہ سمجھیں کہ تو نے چوری نہیں کی مگر ایسے دوست کے گھر سے جس نے تجھے معاف کر دیا۔ گفت، اب اس نے کہا جس درویش نے چوری کی تھی، کیا کہا؟ اے خدا بند ناشنیدہ ای کہ گفت اند، اس نے کہا اے حاکم صاحب کیا آپ نے سنا نہیں؟ گفت اند لوگ کہتے ہیں خانہ دوستاں بروب، خانہ دوستاں بروب، کہ دوستوں کے گھر سے لے جانا چاہیے، جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑے دوستوں کے گھر سے لے جانا چاہیے۔ ودر دشمنا مکوب، اور دشمن کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، یعنی دشمنوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر دوستوں کے گھر میں وہ چیز مل جائے تو اسے لے جانا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس نے کہا؟ اس چور درویش نے کہا۔ کس کو کہا؟ حاکم وقت کو، بادشاہ کو کہا جو فیصلہ کر رہا تھا، قاضی، اس کو کہا کہ آپ نے لوگوں سے نہیں سنا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ دوستاں بروب، دوستوں کے گھر سے کوئی چیز ملے تو لے جانا چاہیے ضرورت پڑے تو۔ ودر دشمنا مکوب، اور دشمنوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، دشمنوں کا دروازہ، دشمنوں سے مانگنے سے بہتر ہے اپنے دوستوں کے گھر سے لے جانا چاہیے۔ شعر، چو فرو مانی بسختی تن بعجز اندر مدح، دشمنا را پوست برکن دشمنا را پوست برکن دوستاں را پوستین۔ سمجھے ذرا، چو منا جب، فرو مانی منا جب تو عاجز آ جائے، بسختی تکلیف سے، تن بعجز اندر مدے اپنے جسم کو عاجزی میں مت دے، دشمن کی جمع ہے، را میں نہ کا کی کے کو، پوست میں نہ کھال، برکن یہ برکندن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، برکندن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی کھینچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ برکندن معنی کھینچنا، برکن تو کھینچ، دوستاں یہ دوست کی جمع ہے، را میں نہ کا کی کے کو کے لیے، پوستین، پوستین جو ہے وہ لباس جو کسی جانور کی کھال سے بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ ذرا سمجھیں، چو فرو مانی بسختی تن بعجز اندر مدے، جب تو عاجز آ جائے سختی کے سبب سے، اپنے جسم کو عاجزی میں مت دے، جب تو عاجز آ جائے سختی کے سبب سے، مصیبت کے سبب سے، تن بعجز اندر مدے اپنے جسم کو عاجزی میں مت دے، دشمنا را پوست برکن دوستاں را پوستی، دشمنوں کی کھال کھینچ، دشمنوں کی کھال کھینچ، دوستاں را پوستین دوستوں کے لیے پوستین ہے، یعنی جانور کا بنا ہوا وہ لباس جو کھال سے تیار کیا جاتا ہے دوستوں کے لیے وہ ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔